السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشیل پیج۔ ناظرین، آج کی دو تین ایسی خبریں ہیں جو ہم اپنے ولاگ میں وہ ڈسکس کریں گے۔ آج ذرا سیاسی اپڈیٹ سے تھوڑا ہٹ کے اپنے ولاگ میں گفتگو کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جو ارشد شریف ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے تھے، ان کی اگلے مہینے جو ہے وہ برسی ہے۔ تو جو ہی ان کے جو برسی کا دن ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، تو ارشد شریف کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر مختلف ٹاک شوز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کل میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ارشد شریف جو ہمارے شہید بھائی ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کا کیس کھلے گا، جو آنے والے چیف جسٹس ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ بڑے بہادر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کیس کھلے گا تو سارا کچھ جو ہے وہ جو ان کو شہید کیا گیا اس کے پیچھے جتنے بھی آدمی ہیں، جو لوگ بھی ہیں، وہ سامنے آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس پہلے کھل جانا چاہیے تھا، یعنی کہ اب ہمیں نئے چیف جسٹس کا تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس جو بھی ہو اس کے ہوتے ہوئے جو کیسز آئیں وہ جتنی اہم ہوں ان کو دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو پچھلے ہمارے چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، وہ راتوں رات جو ہے وہ عدالتیں کھلوا لیتے تھے۔ اگر کوئی سیاسی بات ہو تو اس کے اوپر 3-4 دن یا پورا ہفتہ جو سماعت جاری رکھتے تھے، لیکن ان کو یہ وقت نہیں ملا ہے کہ وہ نوٹس لیں، از خود نوٹس لیں، یا وہ اس کیس کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اس کے اوپر تحقیق کروائیں، ایک آزادانہ جو ہے وہ کمیٹی بٹھائیں اور وہاں پہ تحقیق کر کے اس کے بعد جو وہ اس کیس کا فیصلہ سنائیں۔ انہوں نے اس کیس کو زیادہ نہیں دیکھا ہے، بس 1-2 سماعت ہوئی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ اس کیس کو نہیں دیکھا ہے۔ اب چونکہ وہ جب جا رہے تھے، اس کے جانے سے پہلے جو ان کی بیوی ہے ارشد شریف بھائی کی، اس کے بھی جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ نکلوا لیے گئے تھے۔ ان کے یہ دباؤ دینے کی ایک کوشش تھی تاکہ یہ نئے آنے والے چیف جسٹس کے لیے زیادہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ظاہری سی بات ہے، جب ایک نیا چیف جسٹس آتا ہے تو اس سے قوم کو، عوام کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، تو جب وہ ظاہری سی بات ہے کچھ وقت گزر جاتا ہے تو اس چیف جسٹس کے جو کارنامے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیف جسٹس قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کتنی مخلص ہے، وہ اپنا کس طرح سے ان کیسز کو دیکھتا ہے، کس طرح عوام کو، قوم کو جو ہے وہ انصاف دلاتا ہے۔ تو اب نئے چیف جسٹس کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جو پہلے جو کیسز ہیں، جیسا کہ ارشد شریف بھائی کا جو کیس ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، وہ جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ارشد شریف بھائی کو قتل کروایا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کیس کو دیکھیں، وہ آتے ہی جو ہے وہ سیاسی کیسز کو دیکھنے لگ گئے ہیں، وہ ان کو لائیو ٹی وی پہ چلا دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو کیسز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کیسز کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ انصاف مانگ رہے ہیں 1 سال سے، 2 سال سے، پچھلے کئی سالوں سے جو لوگ انصاف مانگ رہے ہیں ان کے کیسز بھی چلنے چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ ارشد شریف بھائی کی جو برسی آ رہی ہے لوگ اس پہ تھوڑا متوجہ ہوں گے، تو یہ بیان دلوائے جا رہے ہیں کہ نئے آنے والے چیف جسٹس ان کو انصاف دلوائیں گے، بجائے اس کے کہ بیان دلوائے جائیں، جو انصاف ہے وہ دکھتا ہوا نظر آنا چاہیے، وہ انصاف ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ نئے جو ہمارے چیف جسٹس آئے ہیں وہ اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں تاکہ یہ کیس جلد از جلد نمٹایا جا سکے، اس کے پیچھے عوام کو، قوم کو پتہ چل سکے کہ اس کیس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ یہ سارا جو پلان بنایا گیا ارشد شریف بھائی کو قتل کروانے کا، وہ جو لوگ بھی ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں، کیونکہ عوام جو ہے، میں نے مختلف جگہوں پہ میں جاتا ہوں، لوگوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہے، مختلف لوگ تجزیہ کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ کن لوگوں کو اس مطلب ہے کہ قتل کا جو ہے وہ ذمہ وار سمجھتے ہیں، کچھ کس طرح سے۔ تو جب یہ ایک آزادانہ طور پہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور آزادانہ طور پہ جو ہے وہ ایک تحقیق ہوگی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، تاکہ عوام کے جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ ہمارے دشمن لوگ کون ہیں۔ ظاہری سی بات ہے ارشد بھائی بھی اس جو قوم کے بیٹے تھے، پاکستانی تھے وہ، اسی طرح ہمارے بھی حقوق ہیں، آپ کے بھی حقوق ہیں۔
تو عوام کو پتہ چل سکے. یہ ایک جو ہے وہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جبکہ ان کی ایک اگلے مہینے برسی آ رہی ہے، تاکہ جب یہ برسی کا دن جو گزر جائے اس کے بعد دوبارہ خاموشی ہو جائے. تو یہ اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس کو اپنے فیصلوں کے اوپر بتانا چاہیے عوام کو، اچھے فیصلے کرنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے کیسز ہیں، جو لوگ انصاف مانگ رہے ہیں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، ان کیسز کو بھی چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پچھلے ہفتے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا. اس کو گرفتار کہہ لیں یا اس کو اغوا کہہ لیں ایک ہی بات ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو شیخ رشید صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو راول پنڈی جو بینچ ہے وہاں پہ ایک اپنا جو ہے وہ درخواست دی تھی کہ ان کو جو ہے بازیاب کرایا جائے. وہ کہاں پہ ہیں ہمیں پتہ تو چلے. لیکن جو ہے وہ راول پنڈی کی جو پولیس ہے انہوں نے عدالت میں یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں سے آپ مطلب ہے کہ جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جہاں سے گرفتار کیا گیا ہے وہ ہماری حدود ہی نہیں ہے. راول پنڈی پولیس کی وہ حدود ہی نہیں تھی. تو میرے خیال میں وہ اسلام آباد پولیس کی حدود ہوگی. لیکن انہوں نے ایک اچھا ایک تفصیلی جو ہے وہ بیان نہیں دیا ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ اب پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ راول پنڈی پولیس نے جو ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کیا بطور ان کے اپنے، کیونکہ انہوں نے یہ بیان دیا تو ظاہری سی بات ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بیان دیا ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ ہمارا علاقہ نہیں تھا جہاں سے شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے ہیں. تو لیکن عدالت نے جو ہے وہ جو کمشنر راول پنڈی ہے ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے. اس کے علاوہ آگے جتنی بھی اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اپنے ولاگز میں. لیکن اس میں تھوڑا اپنا تجزیہ جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب کو کون لوگ ہیں جو ہے وہ گرفتار کر گئے ہیں. اس طرح اور بھی عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ کراچی سے جو ہے وہ ملیر کینٹ سے جو ہے کینٹ کے جو ساتھ ایریا ہے وہاں سے ان کو اغوا کیا گیا تھا. جو لوگ آتے ہیں وہ سادہ کپڑوں میں آتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو وردی ہے پولیس کی وہ نہیں پہنی ہوئی ہوتی. تو پولیس اگر آئے تو ان کا تو یہی حق ہے کہ وہ ایک وردی میں آئے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں. اگر سندھ میں ہے تو سندھ پولیس ہوگی، راول پنڈی میں ہے تو پنجاب پولیس ہوگی. تو لوگ جو اتنی سیاسی جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پولیس نہیں آتی ان کو گرفتار کرنے. بظاہر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ پولیس ہے، لیکن وہ جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ آتے ہیں، وہ ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، نامعلوم مقام پہ ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو کسی عدالت میں پیش بھی نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک بہت بڑی حیران کن خبر ہے. تو شیخ رشید صاحب کو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جب کمشنر صاحب جو ہیں وہ عدالت میں جب پیش ہوں گے تو وہ سارا کچھ حقیقت پتہ چل جائے گی. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں وہ جو ہے وہ یو ایس اے میں گئے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں. وہ جو ہے وہ کمرشل فلائٹس میں وہ نہیں گئے، انہوں نے ایک اسپیشل فلائٹ سے گئے ہیں. وہ علیحدہ سے انہوں نے یہ اس چیز کا انتظام کیا ہے. حالانکہ وہ کمرشل فلائٹ سے جا سکتے تھے. اور بھی بہت سارے وزیر اعظم گئے ہیں میرے خیال میں، اور کوئی گئے نہیں گئے، لیکن عمران خان تو گئے تھے. ان سے خرچہ بھی کم ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ کفایت شعاری کا جو ایک یعنی کہ ایک روٹین بھی بن جاتی ہے آنے والے وزیر اعظم کے لیے، پرائم منسٹرز کے لیے، یا جو پہلے گئے ہیں ان کو بھی تھوڑا شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے جاتے تو اچھا ہوتا. لیکن ہمارے بدقسمتی سے یہ جو نگران وزیر اعظم ہیں یہ بھی اسپیشل فلائٹ سے گئے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے گئے ہیں، ہمارے میرے آپ کے پوری قوم کے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے. اور اس میں سے ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پیرس میں بھی سٹے کیا ہے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہ گئے ہیں. پیرس میں بھی انہوں نے سٹے کیا ہے. اس کے بعد وہ ایفل ٹاور پہ ادھر ادھر یعنی کہ پورا پیرس وہ گھومتے بھی رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ. حالانکہ ان کو اگر پہلے تو کمرشل فلائٹس کے ذریعے سے ان کو جانا چاہیے تھا، اس کے بعد جو ان کو ڈائریکٹ جا کے وہاں خطاب کرنے کے بعد فوراً واپس آ جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے پیرس میں بھی سٹے کیا ہے، انہوں نے پوری فیملی کے ساتھ بڑا انجوائے کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ خطاب تو کر رہے ہیں خالی کرسیوں کے سامنے، کیونکہ وہاں پہ جو مختلف ممالک کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں یا جو پرائم منسٹر ہیں، صدر ہیں، وہ تو نہیں آئے ہوئے تھے. انہوں نے خالی کرسیوں سے خطاب بھی کیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اعلامیہ جو جاری کیا گیا تھا وہ جو ہے وہ ترکی کے جو صدر ہیں ان سے ملاقات کریں گے، یا مختلف جو اعلامیہ ایک سرکاری طور پہ جاری کیا گیا تھا
انہوں نے ملاقاتیں بھی نہیں کی ہیں بڑی بڑی، بس چھوٹی ایک دو کانفرنس وغیرہ کی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہاں پہ مختلف چینلز کو انٹرویو دیے ہے، لیکن انہوں نے کوئی بڑی جو ہے وہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردگان صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاکستان کی اس ٹائم جو عالمی جو ایک یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ پورے دنیا میں ہمارا کیا امیج جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ کسی کوئی جو عالمی لیڈر ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو کاکڑ صاحب کا تو یہ حال ہے، وہ وہاں پہ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور خالی کرسیوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور اتنی زیادہ پیسہ خرچ کر کے وہ اسپیشل فلائٹس پہ بھی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بھی بہت زیادہ خبریں ہیں، آج کے لیے اتنے ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔